اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا ونبینا وشفیعنا ومولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ روزانہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہے ہیں اور وہ جو سیریز جاری ہے اس حوالے سے تسلسل کے ساتھ ہم آیات پر گفتگو کروا رہے ہیں اپنے معزز علماء سے۔ ان آیات کے تعلق سے بات ہو رہی ہے کہ جن آیات میں اللہ تعالیٰ کا یہ نام نامی، اسم گرامی، اسم جلالہ موجود ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہا ہے کہ تمہیں زندگی کس طرح گزارنی ہے۔ میں تمہارا معبود ہوں، میں تم سے زیادہ جانتا ہوں، تو میں بتاتا ہوں تمہیں کہ تم زندہ کیسے رہو گے، وقار کے ساتھ زندگی کیسے گزارو گے۔ خواتین و حضرات، ایک ایک آیت پر ہم بات کروا رہے ہیں اپنے معزز علماء سے۔ آج ہم نے جو آیت منتخب کی ہے وہ سورہ نساء کی آیت نمبر 93 ہے۔ انسان کی جان، کتنی حرمت ہے انسان کی جان کی۔ قرآن کریم ہی میں کسی اور جگہ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ جس نے ایک انسان کی جان کو بچایا اس نے گویا پوری انسانیت کو بچایا، اور جس نے ایک انسان کا قتل کیا گویا اس نے تمام انسانیت کا قتل کر دیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ خواتین و حضرات، آج کی آیت میں مومن کی جان کا ذکر ہو رہا ہے اور قتل عمد کی بات ہو رہی ہے۔ تو ایک مومن کی جان کی حرمت، ایک مسلمان کی جان کی حرمت، یہ کیا ہوتی ہے، یہ ہم اپنے معزز علماء سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ قتل عمد کیا ہوتا ہے، شبہ عمد کیا ہوتا ہے، قتل خطا کیا ہوتا ہے۔ اس تعلق سے کچھ بات ہوگی۔ دین سوسائٹی کو، معاشروں کو ان گھناؤنے جرائم سے پاک کرنا چاہتا ہے، سنگینی بتائی جا رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایک شخص جسے قتل کیا گیا وہ قیامت کے دن ایسے آئے گا کہ اس کے جسم سے خون نکل رہا ہوگا، اور وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ فریاد کرے گا کہ اے میرے معبود، اس سے پوچھئے کہ اس نے مجھے کیوں قتل کیا تھا۔ بہت ساری باتیں ذہن میں آئیں گی، ہم سے غلطیاں کیا ہو رہی ہیں، کچھ قصاص کے معاملات۔ قرآن کہہ رہا ہے قصاص کو حیات، لیکن آج کس طرح کی باتیں سامنے آتی ہیں۔ ہم سوسائٹی میں، اپنی سوسائٹیز میں کیا عدل و انصاف فراہم کر سکے، یا یہ ایک ناپید عمل ہو گیا، ایک کمیاب عمل ہو گیا؟ خواتین و حضرات، یہ ہمیں بتائیں گے محترم مولانا شجاع الدین شیخ صاحب۔ ممتاز عالم دین شجاع الدین شیخ صاحب ایک بہت معروف اور مقبول نام، ہمارے ملک کا شاگرد خاص محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب علیہ الرحمہ، اور تشریف فرما ہیں لاہور میں محترم ڈاکٹر حماد لکھوی صاحب۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے۔ خواتین و حضرات، ڈاکٹر حماد لکھوی صاحب پیام صبح کا لازمی جز، سالہ سال سے ہم ڈاکٹر صاحب سے سیکھ رہے ہیں، پڑھاتے ہیں پنجاب یونیورسٹی میں۔ قاری قرآن محترم قاری زین العابدین صاحب تشریف فرما ہیں۔ گزارش کروں گا سورہ نساء کی آیت نمبر 93 کی تلاوت سے آج کے پروگرام کا آغاز فرمائیں محترم قاری زین العابدین صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا
فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. ماشاء اللہ، ماشاء اللہ. وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وأعد له عذابا عظيما. صدق اللہ العظیم. سبحان اللہ، سبحان اللہ. قاری زید العابدین صاحب نے سورہ نساء کی آیت نمبر 93 کی تلاوت کی سعادت حاصل کی. ترجمہ پیش کر رہا ہوں. وہ شخص جو کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرے تو اس کی جزا جہنم ہے، جس میں وہ ہمیشہ رہے گا. اس پر اللہ کا غضب اور اس کی لعنت ہے، اور اللہ نے اس کے لیے سخت عذاب مہیا کر رکھا ہے. صدق اللہ العظیم. محترم خواتین و حضرات، آج کے پروگرام کے حوالے سے اس سے پہلے کہ ہم پہلا سوال رکھیں محترم ڈاکٹر حماد لکھوی صاحب کی خدمت میں، اس سے قبل کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں. کل کا سوال یہ تھا کہ ہجرت سے کتنے سال قبل سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوا؟ درست جواب 3 سال قبل. آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے. روز قیامت جو فرشتہ زمین کو لپیٹے گا اس کا نام کیا ہے؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام یا حضرت جبرائیل علیہ السلام یا حضرت اسرافیل علیہ السلام؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے. ہمارے فون نمبرز ہیں 0092213452709. ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980. ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv. ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 009232182509194. قبلہ ڈاکٹر حماد لکھوی صاحب ارشاد فرمائیے. سورہ نساء آیت 93، یہ قتل کی سنگینی، پھر قتل ایک انسانی جان، پھر ایک مسلمان کی جان، پھر قتل خطا نہیں قتل عمد. ارشاد فرمائیے اللہ تعالیٰ کیا بیان فرما رہا ہے اور کیا تعلیم کر رہا ہے جمی انسانیت کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جہاں تک اس آیت کا اور اس سے ماقبل کی آیات کا سیاق و سباق ہے، یہ دراصل سورہ نساء کی وہ آیات ہیں جس میں
اسلامی ریاست کے خارجی استحکام کے بارے میں ہدایات دی گئی ہیں، اور جب خارجی استحکام کی بات کرتے ہیں تو اس میں بطور ٹول اللہ کریم نے جو اسلامی ریاست کو عطا فرمایا ہے وہ جہاد ہے، ادارہ جہاد ہے۔ اور جب جنگ کی اجازت ہو گئی، ادارہ جہاد حرکت میں آ گیا اور مختلف افواج کا آمنا سامنا ہونے لگا، اور اس بات کے امکانات بھی پیدا ہوئے کہ مسلمان کسی وقت جو ہیں وہ کسی بھی دوسری قوم کے اوپر حملہ آور ہوں، یا کسی کی بھی شہر اور یا بستی کے اوپر حملہ آور ہوں اور ان کے ساتھ آپس میں ٹکراؤ پیدا ہو، تو ان میں ایسے لوگ بھی مارے جانے کا خدشہ پیدا ہوا جو مسلمان تھے، اور پھر یعنی جن کو قتل کرنا مقصود نہیں، لیکن وہ مسلمان قتل ہو جائیں کسی مڈ بھیڑ کے نتیجے میں یا کسی آمنا سامنا اور جنگ اور آپس میں کسی بھی طرح کے مقاتلے کے نتیجے میں۔ اس کے لیے اللہ کریم نے قتل خطا کے احکام جاری فرمائے جو اس سے ماقبل آیت کے اندر موجود ہیں۔ تو قتل خطا یعنی اگر کوئی شخص غلطی سے قتل کر لیتا ہے تو اس کے اوپر بہرحال وہ جرم کی سنگینی وارد نہیں ہوتی جو قتل عمد کی جان بوجھ کر قتل کرنے میں ہے۔ تو اس کے لیے اس کے شان نزول میں مفسرین نے ایک واقعہ بھی لکھا ہے، خاص طور پہ امام رازی نے اور امام شوکانی نے، کہ جو حدیث کے اندر موجود ہے ایک واقعہ کہ عیاش بن ابی ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی رسول تھے جو ہجرت کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کرنے سے قبل ہی مدینہ طیبہ تشریف لے آئے تھے، لیکن بعد ازاں ابو جہل اور ایک شخص حارث بن زید تھا، یہ کسی طریقے سے ان کو واپس مکے لے گئے، اور مکے لے جا کے ان کے اوپر بہت ظلم و ستم کیا ان دونوں لوگوں نے۔ تو حضرت عیاش نے اس وقت بھی ان دونوں کے ساتھ جو کچھ کر سکتے تھے کہہ سکتے تھے کیا، لیکن ایک مظلوم آدمی کر بھی کیا سکتا ہے، لیکن انہوں نے دل میں یہ بات ٹھان لی کہ کبھی موقع ملا تو میں ان کو قتل کر دوں گا۔ اس وقت وہ دونوں کافر تھے اور وہ ظالم بھی تھے اور قتل کیے بھی جا سکتے تھے، لیکن بعد ازاں ایسا موقع آیا کہ جب حارث بن زید کو عیاش بن ابی ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ نے قتل کر دیا، اور ان کو یہ معلوم نہیں تھا کہ اس قتل سے پہلے حارث مسلمان ہو چکے تھے اور وہ غلطی سے ان کو قتل کر بیٹھے۔ تو اس موقع پر یہ آیات نازل ہوئیں۔ یہ امام رازی نے تفسیر کبیر کے اندر اور امام شوکانی نے فتح القدیر کے اندر اس کے شان نزول کے اندر یہ بات لکھی ہے، اور دیگر مفسرین نے بھی یہ لکھی ہے۔ تو قتل خطا کے بارے میں احکام آ گئے کہ اگر کوئی شخص غلطی سے قتل کر دے کسی مسلمان کو تو ظاہر ہے کہ اس کا ارادہ تو شامل نہیں تھا، لہذا اس کے اوپر کفارہ بھی وارد کیا گیا، اور کفارے کے ساتھ ساتھ وہ دیت بھی ادا کرے گا، اور کفارہ اس کے ذاتی گناہ کا کفارہ ہوگا جو وہ غلطی کر بیٹھا، اور جو دیت ہے وہ گویا کسی حد تک اس کا جو کمپنسیشن کے لیے وہ رسا کو دی جائے گی، وہ اس کے احکام دیے گئے۔ تو ساتھ ہی یہ قرآن کا اسلوب ہے کہ جب کسی بھی معاملے کی ایک ڈائمنشن بیان کرتا ہے تو اس کے ساتھ ہی دوسری ڈائمنشن بھی بیان کر دیتا ہے۔ یہ قرآن کا اصول تقابل ہے، یہ پورے قرآن کے اندر ہم دیکھتے ہیں، جہاں جنتیوں کا ذکر ہوتا ہے ساتھ جہنمیوں کا ذکر ہو جاتا ہے، جہاں جہنمیوں کا ذکر ہوتا ہے ساتھ جنتیوں کا ذکر ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو تقابل ہے قرآن کرتا رہتا ہے۔ تو جب قتل خطا کی بات آئی اور وہ ظاہر ایک اسپیسیفک تناظر میں آئی، تو قتل عمد کی جو وعید تھی اور اس کی جو گریوٹی تھی وہ بھی ساتھ بتا دی کہ کوئی شخص اس غلط فہمی میں نہ رہے کہ مسلمان کو قتل بھی کیا جا سکتا ہے اور قتل کر کے وہ کفارے اور دیت کے ساتھ وہ چھوٹ جائے گا، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ قتل عمد کی یعنی جان بوجھ کر قتل کرنے کی مسلمان کو، اہل ایمان کو پتہ چل جائے کوئی شخص مسلمان ہے، اس کو قتل کرنا کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے، سوائے 3 صورتوں کے، کہ یا تو وہ شخص جو ہے وہ اسلام چھوڑ کے بھاگ جائے یعنی مرتد ہو جائے، یا پھر وہ اس نے کسی کو قتل کیا ہو اور اس کے قتل کے بدلے میں اس کو قتل کیا جا سکتا ہے، اور یا پھر تیسری صورت یہ ہے کہ وہ شادی شدہ ہو اور وہ بدکاری کا مرتکب ہو اور وہ بات ثابت ہو جائے اور اس کو رجم کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ کسی بھی مسلمان کو قتل نہیں کیا جا سکتا، اور اگر پھر بھی کوئی شخص قتل کر دیتا ہے تو یہاں اس آیت کے اندر اللہ کریم نے اس کی صرف گریوٹی بیان فرمائی ہے، اس کی جو اخروی وعید ہے وہ بیان فرمائی ہے، سزا کا ذکر یہاں پہ نہیں ہے۔ جو اس کا دوسرا پہلو ہے سزا کا، جب کسی بھی شخص کو، کسی بھی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کر دیا جائے تو اس کے 2 پہلو ہیں، ایک جس کا تعلق قانون کے ساتھ ہے اور ایک جس کا تعلق آخرت کے ساتھ ہے۔ جو قانون کے ساتھ تعلق ہے اس کا ذکر آیت نمبر 178 سورہ بقرہ کے اندر آ گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل،
قتلوں کے اندر قصاص ہے، وہ تو قصاص میں قتل کر دیا جائے گا اس کو، الحر بالحر والعبد والعبد والانثى بالانثى۔ یہاں پہ جو جس پہلو کا ذکر ہے یہ صرف اور صرف اس کی وعید بتائی گئی ہے، اور اس میں پانچ ڈگریاں ہیں یا 5 کیٹیگریز ہیں یا 5 سطحیں ہیں، یا یوں کہہ لیجئے کہ اس جرم کی شناعت کو 5 سطحوں پر متعارف کروایا ہے۔ کہ پہلی تو بات فرمائی فجزاؤ جہنم، سب سے پہلی بات یہ کہ اس کے لیے جہنم ہے بدلے میں، خالدن فیہا، اس کے اندر ہمیشہ رہے گا۔ پھر فرمایا غضب اللہ علیہ، اس کے اوپر اللہ کا غصہ اور ناراضگی نازل ہوتی ہے، وَلَعْنَهُ، اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہوتی ہے، وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت ہی بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ گویا جہنم کا ذکر کر کے، اس کے اندر ہمیشگی کا ذکر کر کے، اللہ کے غضب کا ذکر کر کے اور اللہ کی لعنت کا ذکر کر کے بھی اس کی گریوٹی کا پورا بیان نہیں ہوا، ہماری سمجھ اور ادراک میں وہ بات نہیں آئی، اس لیے ایک بڑے عذاب کی ایک گویا کھلا آپشن دے دیا گیا کہ اللہ کی طرف سے بڑے عذاب کی کیا گریوٹی ہو سکتی ہے وہ اللہ ہی جانتا ہے، ہم نہیں جانتے۔ تو دراصل اس میں ایک مسلمان کے خون کی حرمت بتائی گئی ہے کہ قتل خطا کے احکام کی غلط فہمی میں کسی مسلمان کے قتل کو جائز قرار نہ دے لیا جائے، یہ بہت ہی بڑا گناہ ہے۔ دنیوی طور پر اس کو سزا قصاص کی مل بھی جائے تو یہ اللہ کے ہاں اگر توبہ کے بغیر کوئی شخص مر گیا تو یہ بہت ہی بڑا گناہ ہے، اور آخرت میں انتہائی دردناک اور بڑے عذاب کا باعث بنے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بنیادی گفتگو ڈاکٹر صاحب نے عطا فرمائی، لیکن آخر میں ایک جملہ ڈاکٹر صاحب نے یہ بھی عطا فرمایا کہ اگر وہ توبہ کے بغیر مر گیا، اللہ اکبر۔ سمپل سوال آپ کی خدمت میں، اس ذیل میں جو آخری بار ڈاکٹر صاحب نے فرمائی، کیا یہ قتل عمد لائق توبہ گناہ ہے، معاف ہو سکتا ہے یا نہیں؟ اس جانب کچھ توجہ دلائیے، ہمیں واضح کیجیے گا، اور یہ بھی فرما دیجئے کہ یہ جو سنگینی ہے ایک انسان کی جان کی اہمیت، حرمت، یعنی آج یہ کہا جاتا ہے کہ مسلمان خون کو پھیلاتے ہیں، مسلمان سلامتی کو پھیلاتے ہیں، دین ہمارا کیا بیان کر رہا ہے، وغیرہ وغیرہ بہت ساری باتیں سامنے آئیں گی۔ جس نے ایک انسان کی جان کو بچایا اس نے جمی انسانیت کی جانوں کو بچایا، جس نے ایک انسان کی جان لی، قتل کیا، اس نے گویا تمام انسانیت کو قتل کر دیا۔ یہ تو ہمارا قرآن ہمیں بتا رہا ہے۔ ارشاد۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب نے بڑی جامع گفتگو ہمارے سامنے رکھی، اللہ تعالیٰ ڈاکٹر صاحب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آمین۔ جو ان کے آخری جملے کے تناظر میں آپ نے سوال رکھا جو کہ بڑا ایک عملی مسئلہ بھی ہے کہ کیا ایک شخص جس نے قتل کیا اس کا یہ قتل کا جرم لائق توبہ ہے، یعنی کیا اس کی توبہ کا امکان ہے؟ ایک اصولی بات سمجھ لیں، اللہ تعالیٰ تو قرآن حکیم میں یہ تو ضرور فرماتا ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، سورہ نساء کی آیت نمبر 48 میں بھی ہے، سورہ نساء کی آیت نمبر 116 میں بھی ہے۔ اس میں ایک ذرا حساس نقطہ بھی، اس لیے توجہ سے بات بیان بھی کرنی چاہیے اور سننی بھی چاہیے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، بے شک اللہ تعالیٰ اس بات کو معاف نہیں فرمائے گا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اس کے سوا جس گناہ کو چاہے گا معاف فرما دے گا۔ اب اہل علم نے ایک سوال یہ اٹھایا کہ ایک شخص توبہ کر لے تو کیا شرک معاف ہوگا؟ بالکل معاف ہوگا۔ سچی توبہ سے تو شرک اور کفر کا جرم بھی معاف ہو جاتا ہے، بلکہ قرآن جو سورہ فرقان میں کہتا ہے جو سچی توبہ لے کر آئے فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، اللہ تعالیٰ اس کی سیئات کو، گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا۔ یعنی جب توبہ کے موضوع پر کلام ہوگا تو یہ بشارتیں بھی سنائی جائیں گی اور یہ پہلو بھی رکھا جائے گا۔ اب یہاں سوال آ رہا ہے، شخص قاتل ہے، ٹھیک ہے، اور وہ سیئات میں کیا قتل سیئات کے زمرے میں آئے گا؟ یہ میرا سوال ہے۔ جی میں وہی طرز کر رہا ہوں، یہ جو نقطہ جو میں نے چاہا نا ذرا حساس نقطہ بھی سامنے آئے، اللہ اس کو معاف نہیں فرمائے گا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے۔ ٹھیک ہے، تو شرک کے سوا تو باقی سب معاف ہو سکتا ہے اللہ اگر چاہے تو۔ ٹھیک ہے، اور اس میں نقطہ یہ ہے کہ بغیر توبہ بھی اللہ چاہے تو معاف فرما سکتا ہے، اللہ کی شان ہے فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ۔ شرک کے بارے میں پھر نقطہ یہ بیان کیا جائے گا کہ وہ توبہ کے بغیر معاف نہیں ہو سکتا، کفر توبہ کے بغیر معاف نہیں ہو سکتا۔ تو اب کفر اور شرک سے تو ہلکی بات ہے نا، قتل بہت بڑا جرم ہے، بلکہ ہم کبائر کہتے ہیں نا، کبیرہ گناہ، اکبر الکبائر والی حدیث ہے جس میں 7 بڑے بڑے گناہوں کا ذکر ہے جن میں شرک کے بعد قتل کا ذکر آیا۔ جی لیکن اگر بندہ توبہ کر لے تو اللہ قادر ہے، اللہ رؤوف ہے، اللہ غفور ہے کہ معاف فرما دے گا۔
ایک سوال اگلا یہ آئے گا کہ قاتل کی توبہ کیا ہے؟ دیکھیے جو قصاص کا ذکر آپ نے کہ میں بعد میں مزید کرنا چاہوں گا، ڈاکٹر صاحب نے بھی ذکر کیا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اے عقل مندو تمہارے لیے قصاص کے قانون میں زندگی ہے۔ تو اگر قصاص کے قانون پر عمل ہوگا تو قاتل کو سزا تو دی جائے گی، گو کہ ہم جانتے ہیں کہ مقتول کے ورثاء اگر چاہیں تو وہ قاتل کو معاف کر سکتے ہیں۔ قصاص میں یہ آپشن دیا گیا ہے، مقتول کے ورثاء چاہیں تو قاتل کو معاف کر سکتے، وہ خوب بہا دے دے گا، اس کی جان بھی بچ جائے گی۔ لیکن اگر وہ معاف نہیں بھی کرتے اور وہ ایگزیکیوٹ کیا جاتا ہے، یہ اس کی دنیا کی سزا ہو گئی۔ اگر اس نے توبہ کر لی، اگر اس نے توبہ کر لی، اگر اس نے توبہ کر لی تو آخرت کی سزا سے بچ جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ تو سوال یہ تھا کہ کیا توبہ ہو سکتی ہے؟ جی توبہ ہو سکتی ہے، مشرک کی توبہ ہو سکتی ہے، کافر کی توبہ ہو سکتی ہے، جو کہ عقیدے کے مسائل ہیں۔ تو قتل کا معاملہ، کسی اور گناہ کا معاملہ، چاہے وہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، وہ عمل کے میدان کا معاملہ ہے، توبہ کر لے تو آخرت کی سزا سے بچ جائے گا۔ لیکن اگر قاتل ہے اور ورثاء معاف نہیں کرتے مقتول کے تو ایگزیکیوٹ تو کیا جائے گا، دنیا کی سزا ہو گئی۔ دوبارہ میں ریپیٹ کر رہا ہوں، توبہ کر لی تو آخرت کی سزا سے انشاءاللہ تعالی وہ بچ جائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ بالکل واضح ہو گئی یہ بات۔ تو نہ پھر وہ جہنم میں ہمیشہ رہے گا جو کہ یہ آیت بیان فرما رہی ہے، نہ اس پر اللہ کا غضب ہوگا۔ اس میں بھی انیس صاحب کیونکہ ڈاکٹر صاحب بھی تشریف فرما ہے، تصحیح مزید فرما دیں گے وہ انشاءاللہ، ہمیشہ جہنم میں رہے گا، اس پر بھی ایک مسئلہ ہے۔ ایک اشارت آپ نے سوال میں کر لیا کہ اگر وہ توبہ کر کے گیا تو پھر ہمیشہ کی جہنم کا معاملہ بلکہ معاف ہی فرما دے گا اس کو۔ اگلی بات یہ ہے کہ ایک قاتل ہی تھا مسلمان، تو اس مسلمان کے بارے میں جمہور علماء اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ اگر وہ گناہگار تھا، جہنم میں اپنی سزا بھگتے گا، بالآخر وہ جہنم سے نکال لیا جائے گا، جس کو خلود فی النار کہا جاتا ہے۔ ہمیشہ جہنم میں رہنے کا معاملہ وہ کافر اور مشرک کے لیے ہے۔ مسلمان کتنا فاسق ہو، فاجر ہو، گنہگار ہو، بڑے جرائم میں مبتلا ہو، اگر جہنم میں گیا تو بالآخر وہ اپنی سزا بھگت لینے کے بعد اس کو نکال دیا جائے گا۔ خلود کا ہمیشہ رہنے کا معاملہ وہ کافر اور مشرک کے لیے۔ ایک نقطہ، اور اسی کے ذیل میں اگلا نقطہ، وہ ذرا گہرا نقطہ ہے، وہ علماء بیان فرماتے ہیں اس کو۔ اگر ایک شخص ہے وہ کسی کے قتل کو حلال سمجھتا ہے، ایک شخص ہے وہ قتل کرنے کو حلال سمجھتا ہے، تو یہ وہ حرکت ہے کہ اس نے اللہ کے حرام کردہ کو عقیدتاً حلال مان لیا، تو یہ تو کفر کی روش ہو گئی۔ اللہ اکبر، اللہ کے حرام کردہ کو حلال مان لیا، یہ تو کفر کی روش ہو گئی، تو پھر وہ خلود کا معاملہ ہے۔ لیکن وہ جرم ہی سمجھتا تھا، حرام کو حلال عقیدے کے طور پر نہیں مانتا تھا، جرم کر بیٹھا ہے، سزا بھگتے گا، جہنم سے نکال لیا جائے گا۔ تو خلود کا معاملہ، ہمیشہ رہنے کا معاملہ کافر اور مشرک کا۔ باقی وہ جس نے عقیدتاً اس بات کو کہ اللہ کے حرام کردہ کو حلال مان لیا، یہ تو طرز عمل ہی کفریہ روش کا ہے، یہ بھی جہنم میں ہمیشہ لے جانے کا باعث بن جائے گا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے، دیکھیے ایک بندہ بے عمل ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، اعتراف کر لے میں غلط کر رہا ہوں، لیکن جو لوگ دھڑلے کے ساتھ کہتے ہیں کہ سود کوئی حرام نہیں ہے، تو یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کے حرام کردہ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھ لینا یہ حرام ہے ہی نہیں، یہ وہ خطرناک معاملہ ہے کہ جو کفر تک لے جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ رکھے۔ بے عملی ایک شے ہے، اور دندناتے پھرنا اور سرکشی کرنا اور بغاوت پر اتر آنا اور دھڑلے سے اللہ کے حرام کردہ کو حلال کہہ دینا، معاذ اللہ، یہ کفر کی طرف لے جانے والا معاملہ، اس میں بہت بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ سبحان اللہ، کلیئر ہو گئی دونوں باتیں۔ اور یہ لائق توبہ جرم ہے، توبہ کر لی جائے تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا۔ البتہ جزاک اللہ خیر، آپ کو اللہ جزائے خیر دے، لیکن یہ جو جملہ ابھی آیا نا کہ لائق توبہ ہے، توبہ کر لی جائے تو اللہ معاف فرما دے گا، یہ ہم توبہ کی اہمیت پر کلام کر رہے ہیں۔ آپ بھی واضح ہیں، ہم بھی واضح الحمدللہ، یہ ہم توبہ کی اہمیت کو بیان کر رہے ہیں، رب کائنات کی شان کریمی کا بیان مقصود ہے، وہ بیان کر رہے ہیں۔ جی لائسنس وکیل نہیں ہے جی، اور جرم کی سنگینی کم نہیں ہو جاتی، بالکل کم نہیں ہوتی۔ آیت کریمہ تو جو ڈاکٹر صاحب نے 5 ڈائمنشنز بیان کی، یعنی جہنم خود کتنا بڑا اس کا عذاب ہے، مگر اللہ جہنم کہہ کے رک نہیں جاتا، خالداً فیہا کہتا ہے، اور وغضب اللہ علیہ کہتا ہے، ولعنہ کہتا ہے، وعد لہ اجرا عذابا عظیما، اللہ شدید بڑے عذاب کا ذکر کرتا ہے۔ یہ اس کی سنگینی کو بڑھا رہا ہے۔ تو توبہ کا بیان لائسنس ٹو کل نہیں ہے، جیسے کچھ مرہم ہوتے ہیں، کچھ کریم ہوتی ہے، بھائی اگر ہاتھ جل گیا تو لگا لو، اس لیے کریم نہیں بنائی جاتی کہ ہاتھ جلاؤ اور لگاؤ،
اس لیے نہیں بنائی جاتی کریم و مرہم کے ہاتھ جلاؤ اور لگاؤ، نہیں، اس لیے بنائی جاتی کہ اگر ہاتھ جل جائے تو لگا لینا۔ تو توبہ کا بیان اس لیے نہیں کہ کوئی لائسنس ٹو کل کسی کو دیا جا رہا ہے معاذ اللہ کہ کرو توبہ کرو، نہ اگر گناہ کر بیٹھے تو مایوس مت ہونا، توبہ کا دروازہ کھلا رہتا ہے، وہ توبہ کر لینا ضرور۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ قرآن کریم، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، اللہ چاہے تو سارے گناہوں کو معاف کرے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، شیخ صاحب نے بہت ساری باتیں واضح کر دیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، بنیادی نکات سامنے آ گئے۔ میری ایک گزارش ہے بڑی مؤدبانہ کہ یہ قتل عمد ہو یا قتل خطا ہو وغیرہ وغیرہ، بہت ساری باتیں سامنے آ گئیں۔ دین معاشروں کو کتنا پرامن اور کیسا پاکیزہ دیکھنا چاہتا ہے، وہ فلسفہ کیا ہے، ذرا اس کو بھی ذرا کچھ اس پہ بیان فرما دیجئے۔ پھر ہم ذرا قصاص پہ یہ بات کروائیں گے آپ سے، پھر ہم یہ بات کروائیں گے آپ سے یہ بھی کہ جن معاشروں سے عدل و انصاف رخصت ہو جاتا ہے وہاں یہ جرائم کو جو فروغ کیوں حاصل ہوتا ہے۔ شیخ صاحب نے کیا اچھی بات فرمائی کہ یہ جو کریم ہے، جو جلی ہوئی چیز پہ لگانا ہے، زخم پہ لگانا ہے، یہ نہیں کہ پہلے ہاتھ جلائے جائے پھر کریم لگائی جائے۔ دین جرائم کا خاتمہ چاہتا ہے، سزاؤں کا نفاذ نہیں چاہتا۔ ارشاد۔ دیکھیں جی، آپ نے درست بات کہی کہ دین جو ہے وہ امن چاہتا ہے، وہ جرائم کا خاتمہ چاہتا ہے، اور وہ سزاؤں کا نفاذ نہیں چاہتا، اور سزائیں اصل میں نافذ کی ہیں معاشرے کو بچانے کے لیے ان جرائم سے، اور معاشرے کو قتل و غارت اور خون ریزی سے بچانے کے لیے۔ سبحان اللہ۔ جو آیت جس کا حوالہ آپ نے بھی دیا اور محترم شجاع الدین شیخ صاحب نے بھی دیا کہ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، کہ دیکھو اگر تم زندگی میں یہ قصاص کو نافذ کرو گے، یہ جرائم کو نافذ کرو گے، تو اس سے پورے معاشرے کو زندگی ملے گی۔ مطلب یہ ہے کہ اسلام سب سے زیادہ جس چیز کو اہمیت دیتا ہے وہ معاشرتی امن ہے، اور معاشرتی امن میں جب معاشرے کے امن کو برقرار رکھنا ہو تو بعض اوقات اسلام افراد کی قربانی دے دیتا ہے معاشرے کے امن کو قائم رکھنے کے لیے، اور ایسے افراد کی قربانی بھی دی جا سکتی ہے جو امت مسلمہ کی کریم ہوں۔ یہ بات میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ بہت ساری احادیث میں بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے، اور خاص طور پہ ایک واقعے کی طرف میں اشارہ کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ان کو زخم لگا اور انہوں نے اپنے بعد کسی خلیفہ کی نامزدگی تو نہیں کی، بس 6 لوگوں کو نامزد کر دیا، ایک کمیٹی بنا دی، اور کہا کہ یہ 3 دن کے اندر اپنے آپس میں کسی امیر کا فیصلہ کر لیں میرے شہادت پا جانے کے بعد۔ اور جب یہ فیصلہ کر لیں، اور وہ 6 لوگ کون تھے؟ وہ 10 مبشرہ میں سے وہ 10 صحابہ کرام جن کو دنیا میں جنت کی بشارت دی گئی تھی، ان میں سے جو بقیہ 7 تھے، ان 7 میں سے 6 کو نامزد کیا۔ 7ویں کو اس لیے نامزد نہیں کیا کہ وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہنوئی تھے، حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ان 6 لوگوں کو گویا اس وقت کی امت کی کریم تھے وہ 6 لوگ، تو اس وقت یہ کر کے ان کی کمیٹی بنا کے حضرت صہیب کو حکم دیتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ اے صہیب ان کو ایک گھر میں بند کر دینا، اور یہ 3 دن کے اندر اپنے درمیان میں کسی امیر کا فیصلہ کر لے، اور جب یہ فیصلہ کر چکیں کہ ان میں سے امیر کون ہوگا، ہر شخص امیر بننے کے قابل ہے اور امت کی کریم ہے، فرمایا جب یہ فیصلہ کر چکیں کہ کون امیر ہوگا، اور فیصلہ ہو جانے کے بعد اگر کوئی شخص اس بات کا کلیم کرے، دعویٰ کرے کہ میں پھر کینڈیڈیٹ ہوں اور میں پھر امیدوار ہوں، تو حضرت صہیب کو حکم دیا کہ اس کی گردن اتار دینا، اس کا سر قلم کر دینا، اس لیے کہ وہ معاشرے میں فساد کا باعث بنے گا۔ تو اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ معاشرتی امن کو اسلام کس قدر اہمیت دیتا ہے کہ وہ اپنے افراد بلکہ امت کی کریم کو بھی قربان کرنے پر تیار ہو جاتا ہے کہ معاشرے میں اگر فساد کا کوئی امکان پیدا ہو۔ لہٰذا عام حالات میں یہ جو مفتی صاحب نے ٹرم یوز کی کہ لائسنس ٹو کل نہیں ہے، لائسنس ٹو کل تو بہت دور کی بات ہے، کسی شخص کو اس کے ساتھ کسی قسم کا زخم لگانا اور کسی قسم کی تکلیف پہنچانا اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ مسلمان ہے ہی وہ کہ من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، اس کی زبان سے بھی کوئی زخم نہ لگے، اس کے ہاتھ سے بھی کوئی زخم نہ لگے، معاشرے کے اندر امن ہو۔ اگر کسی کے گھر میں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص کسی کے گھر میں اگر وہ بالکل اندر جھانکتا ہے، اس کے دیوار کی دراڑ سے اس کو جھانکنے کی کوشش کرتا ہے، کی ہول سے جھانکنے کی کوشش کرتا ہے، تو گھر والے کو اس بات کی اجازت ہے کہ اگر گھر والا آگے سے چھڑی مار کے اس کی آنکھ پھوڑ دے تو اس کے اوپر کوئی کسی قسم کا جرم نہیں ہے، کسی قسم کا گناہ نہیں ہے، کیونکہ اس نے اس کی
چادر چاردیواری کے تحفظ کو خراب کرنے کی کوشش کی ہے۔ یوں اسلام ایک ایسی حد مقرر کرتا ہے کہ ہر شخص کی ایک انفرادی زندگی ہے، ہر شخص کی ایک خانگی زندگی ہے۔ یہ ساری معاشرتی حدود معاشرتی دائروں کے ساتھ، معاشرتی دائروں کے تعین کے ساتھ اسلام مقرر کر دیتا ہے، اور مقرر کرنے کے بعد ہر ایک کو پابند بناتا ہے کہ وہ اللہ کے دیے ہوئے اس قانون کو، اللہ کے دیے ہوئے اسلام کو نافذ کرتے ہوئے حقوق العباد کا خیال رکھیں۔ یہ سب اللہ کے بندے ہیں، اور اللہ کے بندے اللہ کے بندوں کے حقوق کا خیال رکھیں۔ یہاں پہ کوئی ایسے ہیومن رائٹس کا تصور نہیں ہے کہ کسی شخص کے پاس ایبسولوٹ آزادی یا ایک بالکل لامحدود قسم کی کوئی آزادی ہو کہ جس کو جو مرضی کرتا پھرے وہ اس کو بیسک ہیومن رائٹس اس کو بچا لے۔ ایسا کچھ نہیں ہے، بلکہ یہ حقوق العباد ہیں جو ایک قادر مطلق معبود کے دیے ہوئے قانون کو نافذ کرنے کے بعد حاصل ہوتے ہیں، اور ان حقوق العباد میں سب سے بڑی چیز جو ہے معاشرتی امن ہے۔ لہذا جو سوال آپ نے کیا تھا کہ دین کس قدر اہمیت دیتا ہے، مارنا تو دور کی بات ہے، والجروح قصاص، قرآن کہتا ہے کہ کوئی شخص کسی کو زخم بھی لگائے تو اس کا بھی بدلہ لینا پڑے گا، اور جب بدلے کا نظام، قصاص کا نظام موجود ہوگا تو پھر معاشرے کے اندر کسی قسم کا جرم، اس کا امکان ختم کرتا ہے اسلام، نہ کہ وہ سزا کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے جرائم کی اجازت دیتا ہے، بلکہ وہ اس جرم کا امکان ختم کرتا ہے سزا دکھا کر۔ سبحان اللہ، یہ مطلوب ہے، یہ مقصود ہے۔ دین ایسے معاشرے قائم کرنا چاہتا ہے، ایسے معاشرے دیکھنا چاہتا ہے، اور لوگوں کو دکھانا چاہتا ہے کہ یہ دین کتنی بڑی نعمت ہے انسانیت کے لیے۔ اسلام قبول کرو گے تو تم امن پسند معاشروں میں آ جاؤ گے۔ لیکن اب سوال ٹو ڈوز، کیونکہ اب پروگرام کا آخری وقت شروع ہو گیا، کیا یہ جو گفتگو ڈاکٹر صاحب نے فرمائی، آپ نے یہ گفتگو فرمائی، یہ آپ دونوں کی گفتگو نہیں، یہ دین کی گفتگو ہے، یہ دین کے تقاضے ہیں۔ کیا ایسی سوسائٹی عالم اسلام یعنی گلوبلی مسلم گلوب جو ہے اس میں کیا ہم ایسے معاشرے قائم کرنے میں کامیاب ہو گئے؟ پہلا سوال۔ دوسرا سوال یہ کہ اگر نہیں قائم کر سکے، پاکستان پہلی محبت تو پاکستان ہے نا ہماری، تو یہ معاشرے قائم نہ ہونے کے اسباب کیا ہیں اور ان کو ختم کیسے کیا جا سکتا ہے تاکہ انسانی جان کی حرمت وہ برقرار رہے؟ یہ دین کا ایک تقاضا ہے، اس پر ہم عمل کیوں نہیں کر پا رہے؟ روزانہ ہم دیکھتے ہیں، بلکہ جس شہر میں ہم اور آپ رہتے ہیں اور رہ رہے ہیں، اس شہر میں اللہ ہزاروں لاشیں ہم نے یہاں دیکھے، ہزاروں جنازوں میں سے سینکڑوں میں ہم نے شرکت کی ہے، اور ہم روتے رہے، 20 سال سے رو رہے ہیں، اس سے زیادہ سے ہم رو رہے ہیں۔ ہمیں کچھ نہیں چاہیے، ہمیں اللہ کی شریعت چاہیے، ہمیں اللہ کا حکم چاہیے۔ ہم نے اللہ کے نام پر یہ پاکستان حاصل کیا تھا، ہم نے اس کا نام صرف پاکستان نہیں رکھا ہے، ہم نے اس کا نام اسلامک ریپبلک آف پاکستان رکھا ہے۔ اس میں پاکستان بعد میں ہے، ریپبلک بعد میں، اسلام پہلے ہے۔ انیس صاحب، ایک میں درد دل یہ بھی شیئر کر لوں، یا ایک بات یہ بھی شیئر کر لوں، تصور دین کو سمجھنا بھی ضروری ہے۔ آج ہمارا تصور دین شاید محدود ہو گیا جمعے کی 2 رکعت تک اور رمضان شریف کے مہینے تک، یا کچھ لوگوں نے کچھ خاص دنوں تک دین کے ریچولز کو محدود کر دیا۔ اللہ کہتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم، اللہ فرماتے ہیں میں نے تمہیں دین مکمل فرما کر دیا۔ اور آگے بڑا پیارا جملہ ہے، وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اللہ کہتے ہیں میں نے اپنی نعمت تم پر مکمل کی۔ یہ دین زحمت کے لیے نہیں آیا، دین نعمت کے لیے آیا ہے، رحمت بن کر آیا، رحمت للعالمین کے ذریعے آیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس دین کے مقاصد کو ڈاکٹر صاحب تشریف فرمائے، ہمارے استاد ہیں، علماء نے مقاصد الشریعہ بیان کیے، یعنی جب شریعت کے احکام پڑھائے جاتے نا تو ساتھ اس کے مقاصد شریعت بیان کیے جاتے۔ 5 بنیادی مقاصد الشریعہ میں سے اشارہ کر رہا ہوں، عقیدے کی حفاظت، عقل کی حفاظت، جان کی حفاظت، مال کی حفاظت، آبرو کی حفاظت۔ جو کیپٹل پنشمنٹس دی گئیں، جو سزائیں بھی اگر عطا کی گئیں، اگر آپ ان کی ڈیپتھ میں جا کر دیکھیں تو بندوں کی جان کی حفاظت، قصاص کو لیجئے، بندوں کے مال کی حفاظت، یہ جو ڈاکوؤں کے لیے سزا، چوری کی سزا، بندوں کی آبرو کی حفاظت، جو زنا پر سزا یا زنا کی تہمت کسی نے لگائی تو اس پر سزا، سب کہے کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا خالق ہے، آپ نے فرمایا وہ خوب جانتا ہے ہمارے بھلے کے لیے اس نے احکامات عطا فرمائے۔ دوسرا نقطہ یہ ہے، اس بات پر یقین تو رکھو، ہم تو غیروں سے مرعوب ہو کر غیروں کی دیکھا دیکھی، معاذ اللہ ادھر سے آیا، یہ وحشیانہ سزائیں، یہ جنگجو قسم کے لوگ ہیں، ہمارے والے بھی شروع ہو جاتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ کے واضح احکامات کو، دین کی واضح تعلیمات کو کوئی آگے بڑھ کر کہتا ہے یہ وحشیانہ قسم کی باتیں، کوئی کہتا ہے ہم پتھر کے دور میں چلے جائیں گے، کوئی کہتا ہے جنگل کا قانون آ گیا۔
اللہ اکبر، یہ اپنے ایمان کو خطرے میں ڈالنے والی، ایمان سے ہاتھ دھونے والی بات ہے، بچنا چاہیے۔ تو مرعوبیت نہیں بلکہ اعتماد اللہ کی کتاب اور اس کے رسول علیہ السلام کی تعلیمات پر، جب اس یقین کے ساتھ میں کھڑا ہوں گا تب میں عمل میں آگے بڑھ سکوں گا انشاءاللہ۔ آپ نے سوال کیا 1 ارب 80 کروڑ مسلمانوں میں ہم کوئی معاشرہ دنیا کے ساتھ، معاشرے کی بات، گھر کی بات نہیں، افراد تو بہت پیارے ہوں گے کچھ رات کے تہجد گزار بھی ہوں گے، لیکن کوئی معاشرہ جہاں میں کہہ سکوں آؤ دیکھو یہ اللہ کا دین ہے، یہ اس کی برکتیں ہیں، معذرت کے ساتھ ایسا کوئی خطہ میں دنیا کے سامنے پیش کرنے کی پوزیشن میں نہیں، گو کہ ہم نے یہ پاکستان اسی مشن کے ساتھ بنایا تھا، قائد اعظم کا یہی ویژن تھا، اقبال کا یہی خواب تھا، اگر ہمیں خطہ مل گیا جہاں ہم اللہ کی شریعت کو نافذ کر سکیں، اقبال کے خطوط موجود ہیں، اسی میں ہمارا حل ہے، قائد اعظم کی کوٹیشنز موجود ہیں، یہ ہم دنیا کے سامنے ایک ڈیمونسٹریشن پیش کرنا چاہتے ہیں کہ آؤ دیکھو یہ اسلام کی برکات ہیں۔ تو بھائی ایک اعتماد اور یقین، اور اپنے سبق کو دہرا لیں کہ ہم نے اس ملک کو اس لیے قائم کیا تھا کہ یہاں قرآن سے بیان نہ کیا جائے۔ اللہ کا شکر ہے ہم بیان تو کر رہے ہیں، لیکن ہمیں افسوس ہے کہ ہم بیان کر کے خاموش ہو جاتے، اس کے بعد نفاذ اس کا نہیں ہو رہا ہے۔ اس نفاذ کی طرف جانی چاہیے بات۔ اور میں کیا درد دل آپ کے سامنے رکھوں، بچوں کے ساتھ زیادتیاں کر کے بچوں کو مارا جا رہا ہے، بچیوں کو مارا جا رہا ہے، جوانوں کو مارا جا رہا ہے۔ آج میں ایک تفسیر پڑھ رہا تھا، ماضی کے کسی مفسر نے ایوب خان کے دور کا ذکر کیا، سینکڑوں لاشیں 1 سال میں گر جاتے ہیں۔ تو ایوب خان کا دور تو اس وقت تھا جب میں دنیا میں نہیں آیا تھا، آج ہم 2020 میں بیٹھے ہوئے تو عالم کیا ہوگا۔ صدر نکسن نے شاہ فیصل مرحوم سے پوچھا تھا، ماضی کا سعودی عرب اس کی بات کر رہا ہوں میں، یہ تم لوگ یہ سزائیں کیوں دیتے ہو؟ شاہ فیصل مرحوم نے کہا تھا یہ ہمارے رب کا حکم ہے، اور اس کی برکتیں یہ ہیں کہ ہمارے ہاں پورے سال میں جو جرائم ہو پاتے ہیں وہ تمہاری کسی ایک اسٹیٹ کے اندر، US کے اندر 2-4 دن کے اندر ہو جاتے ہیں۔ وہ جو بات آپ نے بھی کہی، ڈاکٹر صاحب نے بھی کہی، یہ جرائم کا خاتمہ بھی ہو اور لوگوں کی جان، مال، عزت، آبرو محفوظ رہ سکے۔ تو قصاص کو اللہ کہتا ہے نا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اے عقل مندو تمہارے لیے قصاص کے حکم میں زندگانی موجود ہے۔ ایک نقطہ اور اجازت دیجیے گا، دیکھیں دین 2 پہلو ہمیں عطا کرتا ہے۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ نے بڑا خوبصورت اس مقام پر اپنی تفسیر میں کلام کیا، جس کے الفاظ میں اپنے استعمال کر رہا ہوں۔ ایک ہے تعلیم کا عمل، ایک ہے تعدیب کا عمل۔ ٹھیک، تعدیب کیا ہے؟ وہ تو ہے نا پوائنٹ آف نو ریٹرن آ گیا، لاتوں کی وہ باتوں سے نہیں مانگتے تو ہم کو ہینگ بھی کرنا پڑے گا۔ اور تعلیم اور تربیت کیا؟ وہی آیت ہے، اللہ ایسا خوف دلاتا آخرت کا، اللہ کے کلام کو دیکھیے، وہ دلوں کو فتح کرتا ہے، وہ دلوں کو نرم کرتا ہے، وہ خوف خدا پیدا کرتا ہے، وہ خوف آخرت پیدا کرتا ہے، وہ اللہ کے سامنے کھڑا ہونے کا احساس دلاتا ہے۔ یہ تقوی جس کو قرآن تقوی کہتا ہے، جتنا دلوں کے اندر ہوگا 7 پردوں میں بھی بندہ جرم سے بچ جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو یہ تقوی، یہ تزکیہ، کیا یہ پیدا کیا جا رہا ہے؟ تعلیم اور تعدیب 2 باتیں آپ نے فرمائی، ہینگ کرنے کی بات آپ نے بات فرمائی، تو یہ ہینگ ہم کر رہے ہیں اور جو دین کا تقاضا ہے، ہم تو غیروں سے مروح ہو کے نہیں کر رہے نا، ہم تو ڈر جاتے ہیں کہ ہم پر فتویٰ ہم پر بین لگ جائے گا، ہم اکنامک کرائسس میں آ جائیں گے۔ مجھے اجازت دیجیے گا، چائنا کے اس وقت مسائل تو ڈیفرنٹ ہیں، آج بھی دنیا میں سب سے زیادہ سزائے موت کہاں دی جاتی؟ چائنا کے اندر، مگر دنیا کیوں نہیں بولتی؟ جناب اکنامک جائنٹ ہے نا، اس لیے بات نہیں کرتا کوئی۔ سب سے زیادہ سزائیں آن ریکارڈ دنیا میں آج بھی چائنا میں دی جاتی ہیں۔ تو بھائی ہم تو مسلمان، اللہ کو ماننے والے، ہمیں تو اللہ کا حکم قرآن حکیم میں موجود ہے، ہمیں ایسا کیا خوف آ گیا کہ ہم اللہ کی سزاؤں کو نافذ نہ کریں، جبکہ قرآن کہتا ہے کہ اسی سزا کے نفاذ سے تمہارے لیے زندگی ہے۔ وہ مولانا مودودی علیہ الرحمہ نے کہا نا، چوری کی سزا کا نفاذ کر دو۔ کیا مطلب؟ 2 ہاتھ 10 ہاتھ کاٹ چوری کرنے کے لیے بڑھیں گے تو ان کو خوف ہوگا کہ 20 ہاتھ مجھے کاٹنے کے لیے موجود ہیں، تب لوگوں کی جان محفوظ ہوگی، تب لوگوں کا مال محفوظ ہوگا، حیات اس میں آئے گی، پروٹیکشن اس میں آئے گی۔ اور جب ہم اس قانون پر عمل نہ کریں تو پھر آپ دیکھ لیجئے، آپ مجھ سے زیادہ واقف ہیں، کراچی میں ہزاروں لاشیں ہم نے دیکھے، پاکستان میں ہر دوسرے دن کتنے قتل کی باتیں اور ریپ کرنے کے بعد مار دینے کی باتیں ہم پڑھ پڑھ کے تھک گئے ہیں۔ یعنی درد دل ہے کہ خدا را ہمارے حکمرانوں کو خوف آئے، اللہ کو ہم نے جواب دینا ہے، جن کو اللہ نے اختیار عطا فرمایا، اسی میں زندگانی ہے۔ اللہ تو قرآن میں ہمیں یہ بیان کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ معاشروں کی اخلاقی تربیت ہو، جی، جس کو ہم تعلیم و تربیت کہیں گے، جی، اور جب وہ ہے نا لاتوں کی بود باتوں سے نہ مانگے، تو پھر وہ تعدیب بھی ہے جس کے اندر یہ حکم بیان ہو رہا ہے، قصاص۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لیکن دین یہ نہیں چاہتا کہ سزاؤں کا نفاذ ہو۔ ہاں، اس لیے قتل کیا جا رہا ہے قصاص میں،
کہ باقی سوسائٹی کو محفوظ بنانا اور ہے. اس کو قرآن زندگی کہہ رہے ہیں. اس کو قرآن زندگی کہتا ہے اور اولی الالباب سے مخاطبت کر رہا ہے. اللہ اکبر. تم اہل عقل ہو, تم اہل دانش ہو, اور آج کے جو اہل دانش جی. وہ سزائے موت کو نکالنا چاہتے ہیں. مطلب وہ مجرموں- عقل انسانی جی، جی. وہی خداوندی کا مقابلہ کر رہی ہے. یعنی یہ مجرموں کو سپورٹ کرنا چاہ رہے ہیں, مجرموں کے ہاتھ مضبوط کرنا چاہ رہے ہیں, ظالموں کو سپورٹ کرنا چاہ رہے ہیں, مظلوموں کی بات نہیں کرنا چاہ رہے. استغفر اللہ. اللہ اکبر, اللہ اکبر. ڈاکٹر صاحب, شیخ صاحب نے بہت ساری باتیں بیان فرمائی, میں اس کو ریپیٹ نہیں کر رہا ٹائم بچانے کے لیے, لیکن یہ کہ جب تک یہ عدل و انصاف پر مبنی ایک معاشرہ قائم نہیں ہوتا, ایک خوف تو ہونا مجھے کہ اگر میں نے چوری کی تو میرا ہاتھ کٹے گا, اور جب میں معاشرے میں باہر نکلوں گا تو میرا ہاتھ کٹا ہوا ہوگا, تو لوگ دیکھیں گے مجھے کہ اس نے چوری کی تھی اس لیے اس کا ہاتھ کٹا ہوا ہے. یا میں قتل کرتا ہوں, میں ریپ کرتا ہوں جو آپ نے اشارہ فرمایا, تو مجھے ایسا ہے کہ میں دید عبرت بن جاؤں لوگوں کے لیے. ایسا ماحول ہی نہیں. ہاں, میرے کنیکشنز بہت اچھے ہیں تو فیصلے عدالت میں کچھ سے کچھ ہو جاتے ہیں, اور سزاؤں کا نفاذ اگر ہوتا بھی ہے تو غریب کے لیے, بیچارے غریب کے لیے. تو ایسے ماحول میں اللہ اکبر, اللہ اکبر, تو پھر یہ ہم امیدیں کرتے ہیں کہ اللہ رحمتیں برسائے گا اس مملکت پر. ارشاد. دو باتیں میں آخر میں عرض کرنا چاہوں گا. ایک تو یہ کہ ہم نے مسلمان ہو کے اسلام کو رسوا کیا ہے اس پر پورا عمل نہ کر کے. ہم نے اسلام کے بارے میں باتیں بہت کی ہیں, ہم نے اس کو امپلیمنٹ نہیں کیا. ہمیں اللہ نے ملک دیا, ہمیں اللہ تعالیٰ نے کئی ملک عطا کیے, لیکن ہم نے اللہ کے دین کو نافذ نہ کر کے اسلام کی رسوائی کا سبب بنے ہم. اور اگر ہم یہ نہ کرتے, اور تو اس طرح کی باتیں ہمیں کبھی سننے کو نہ ملتی کہ کوئی کہتا ہے کہ اسلامی سزائیں بڑی سخت ہیں اور اسلامی سزاؤں کو چینج کر دیا جائے, تبدیلی کر دی جائے, اور جو اس کے اندر پارلیمنٹس بیٹھ جاتی ہیں بات کرنے کے لیے. اور ہمیں اللہ کے قانون کی, اللہ کے فرمان کی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی شریعت کی اہمیت ہی ہماری نظروں سے, ہمارے ذہنوں سے محو ہو گئی. یہ ہم نے خود اپنے اوپر ظلم کیا ہے. رہ گئی دوسری بات جو اس آیت کے اندر آئی ہے, اور اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو خوف دلایا ہے, بات اصل میں وہی ہے جو ایک جملہ بار بار ہم دہرا رہے ہیں کہ شریعت جرم کو روکتی ہے, وہ سزاؤں کے نفاذ سے دلچسپی نہیں رکھتی. وہ سزاؤں کے نفاذ کا معاملہ صرف ڈراوے کی حد تک ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ انسانی فطرت یہ ہے کہ انسان کو کوئی چیز جرم سے نہیں روکتی. 7 پردوں میں بھی انسان جرم کر جاتا ہے. جرم سے اگر کوئی چیز روکتی ہے تو وہ صرف خوف ہے, دنیاوی نقصان کا خوف یا پھر اللہ کا خوف جو اللہ کی نافرمانی سے روکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے دنیاوی خوف پیدا کرنے کے لیے اور دنیاوی نقصان کا خوف پیدا کرنے کے لیے سزائیں رکھی ہیں تاکہ لوگ جرم سے باز آئیں, اور ساتھ اپنا خوف آخرت کا خوف دلایا ہے کہ لوگ اللہ کی نافرمانی سے باز آ جائیں. اصل المیہ تو یہ ہے کہ ہمیں نہ اللہ کا خوف جو ہے, اخروی جو سزائیں ہیں, نہ ان کا خوف ہمیں جرم سے روکتا ہے, اور نہ ہی دنیاوی سزاؤں کا خوف ہمیں روکتا ہے, کیونکہ ہم نے دنیاوی سزائیں امپلیمنٹ نہیں کی ہوئی. اور اخروی سزاؤں کے حوالے سے ہمارے ایمان کی سطح یہ ہے کہ ہم نہ ڈرتے ہیں نہ لوگوں کو ڈراتے ہیں. بات اصل میں یہ ہے کہ ہم مسلمان اگر اسلام کے ساتھ جڑ جائیں تو ہماری عزت بحال ہوگی. اسلام اللہ تعالیٰ نے ایک اپنے لیول پہ, اپنی سطح پہ رکھا ہے. اسلام کو کوئی نقصان نہیں ہوتا لوگ اسلام کے اندر آئیں چاہے نہ آئیں, اصل میں نقصان مسلمانوں کا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آیت ہم سب سے تقاضا کر رہی ہے کہ داخلی اور خارجی استحکام اگر ریاستوں کا چاہیے تو اللہ کا قانون, پورا قانون عدل وہ نافذ کرنا پڑے گا. اللہ کے قانون کو نافذ کر لیں تو داخلی استحکام بھی آئے گا اور خارجی طور پر بھی مسلمان باعزت ہو جائیں گے. اسی کے اندر عزت ہے, اسی کے اندر اللہ تعالیٰ نے دنیاوی اور اخروی عزت رکھی ہے. یہ جو یہاں پہ تو آیت یہ آئی کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے 5 ڈگریاں بتا دی عذاب کی, اور اسی کو اگر آپ سورہ فرقان کے اندر دیکھیں آیت نمبر 68 کے اندر, تو اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ شرک کے ساتھ ہی جس جرم کا ذکر کیا ہے وہ انسانی جان کا خون بہانا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو مومن ہیں وہ نہ تو شرک کرتے ہیں, اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں بلاتے, اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں پکارتے, اور ساتھ ہی فرمایا کہ وہ کسی جان کو قتل نہیں کرتے الا بالحق, حق کے علاوہ کسی کو قتل نہیں کرتے. ساتھ فرمایا جو کر دے قتل
اس کو اللہ تعالیٰ ایسا عذاب نازل کرے گا وَيَخْلُدْ فِيهِ مَحَانَا، اس کے میں رسوائی کے اندر ہمیشہ رہے گا۔ اس کا مطلب ہے دنیا اور آخرت کی عزت اور چیز ہے جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے نفاذ کے ساتھ ہے، اور اگر اللہ کے حکم کا نفاذ نہ ہو، اللہ کے قانون کا نفاذ نہ ہو، تو پھر دنیا اور آخرت کی رسوائی ہے جس کا سبب ہم سب اجتماعی طور پر بن رہے ہیں اللہ کی شریعت کو نافذ نہ کر کے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ خواتین و حضرات، اللہ تعالیٰ ہمیں کیسا دیکھنا چاہتا ہے، ہماری نفسیات کو کن خطوط پر اٹھانا چاہ رہا ہے۔ خواتین و حضرات، ہم بار بار ایک بات یہ کہتے ہیں کہ باوقار انداز میں جینا سکھاتا ہے اللہ تعالیٰ۔ خالق مخلوق کو مخلوق سے زیادہ جانتا ہے۔ معاشرے کیسے ہوں، پاکیزہ معاشرے ہوں۔ تعلیم اور تعدیب کی جو بات شیخ صاحب نے فرمائی، کیا اہم بات کہ معاشروں کو ایسا پاکیزہ بنایا جائے۔ خوف آخرت جو ڈاکٹر صاحب بات فرما رہے تھے، بہت اہم بات کہ ایک دن مجھے اللہ کے حضور جواب دہی کرنی ہے، دینی ہے، تو مجھے اس کا خوف رہے، کیونکہ خوف آخرت ہی تقوی کی جڑ ہے۔ تو ایسے معاشرے، پاکیزہ معاشروں کا قیام، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ مسلمان کسی مسلمان کو قتل کر دے، الامان و الحفیظ، ایسا ممکن ہی نہیں کہ ایک مسلمان کسی دوسرے مسلمان کو قتل کر دے۔ مسلمان تو وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور جس کی زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے، یہ فرما رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لیکن شیخ صاحب نے بالتفصیل یہ بات فرما دی کہ یہ قتل سنگینی اپنی جگہ پر، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت تو بہت وسیع ہے۔ یہ جرم لائق توبہ ہے۔ توبہ کر کے آدمی اللہ کے حضور پہنچے قیامت کے دن، وہاں جو خلود کا معاملہ ہے، ہمیشگی کا معاملہ کہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، وہ مسلمان ہمیشہ جہنم میں نہیں رہ سکتا۔ شیخ صاحب نے اور ہمارے معزز علماء نے ہمیں یہی تعلیم کیا ہے۔ ٹھیک ہے شیخ صاحب؟ جی بالکل۔ خواتین حضرات، بقیہ مکمل ہوا، بہت ساری باتیں مزید ہو سکتی ہیں، لیکن ایک جملہ بس میں اس کو ریپیٹ کرنا چاہتا ہوں کیونکہ بہت اہم جملہ ہے کہ دین سزاؤں کا نفاذ نہیں چاہتا، معاشروں کی پاکیزگی چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اور اس دین کو سزائیں نافذ کر کے کیا خوشی ہوگی؟ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ تو 70 ماہوں سے زیادہ چاہتا ہے ایک بندے کو۔ وقت مکمل ہوا ہمارے آج کے پروگرام کا کوئز۔ کل کا سوال یہ تھا کہ ہجرت سے کتنے سال قبل سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوا؟ درست جواب 3 سال قبل۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ روز قیامت جو فرشتہ زمین کو لپیٹے گا اس کا نام کیا ہے؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام، یا حضرت جبرائیل علیہ السلام، یا حضرت اسرافیل علیہ السلام؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 00922 345 2709۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 00922 343 00980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv، ہمارا SMS کا نمبر 3031، اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 0092321 8250194۔ حضرت ایک پرچی نکال کر اعلان فرما دیجئے آج کے ونر کون ہیں، اور آج کے ونر ہیں نقاش تاج عباسی صاحب ایبٹ آباد سے۔ نقاش تاج عباسی صاحب ایبٹ آباد سے۔ آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل یہ گفٹ ہیمپر آپ کے گھر بذریعہ کوریئر روانہ کیا جا رہا ہے۔ آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ اختتام ہوتا ہے پیام صبح کا روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں کہ بہترین بخشش وہ ہے جو مانگنے سے پہلے مل جائے۔ بہترین بخشش وہ ہے جو مانگنے سے پہلے مل جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ پروردگار